یہ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس پر ایک اور گوشے سے بھی اپروچ کا چانس یوں بنتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک رولنگ دی گئی ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات لوگوں سے کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، خدا کی بارگاہ میں انتہائی مواخذے کی بات ہے. کن لوگوں کو تم وہ کام کہو جو تم خود نہیں کرتے ہو؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی کو بھی مت کہو، مگر اہل علم کے نزدیک یہ معنی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو کسی بھی اہل علم نے یہ نہیں کہا کہ دعوت دینے سے منع کر دیا گیا. ایک بدعمل آدمی جو ہے وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت نہ دے، نہیں، ایک بدعمل آدمی بھی نیکی کی دعوت دے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو اجر جزا ملے گی. اسلوب اس کا اس طرح کا لگتا ہے جیسا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر خود نہیں کر سکو دوسروں کو بھی نہ کہو، نہیں، دوسروں کو تو کہو، لیکن یہ کہ جس وقت کوئی کسی سے کہے اس سے تاثر پذیر ہونے کا جو معاملہ ہے وہ چاہتا ہے یہ خود بھی عمل کرے. جس وقت کسی آدمی کو فتویٰ دینے کے لیے اساتذہ مقرر کرتے نا تو فتویٰ دینے کی بھی اجازت چاہیے. اب جس کو رات کو قبض ہو صبح کے بعد مفتی، یہ ایک بڑی تکلیف ہے. اس کو چاہیے وہ کیسٹر آئل لے کر کے کھائے تاکہ اس کی یہ تکلیف دور ہو جائے. اس کو یہ نہیں پتا مجھے تکلیف کیا میں کرتا کیا ہوں. یہاں تو یہ جو مفت کے ساتھ یہ نسبت لگی ہوتی ہے یہ وہ لگتی ہے. اس جگہ جو اسلوب ہے نا تاکہ تمہیں پاک کر دے، پاک کرنا. جس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام نے حدیث ثقلین ارشاد فرمائی میں تم میں دو بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس وقت انتظار ہوا وہ کیا چیزیں ہیں. فرمایا کتاب اللہ احدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، فی الہدی والنور، اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، وحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی تاکید فرمائی، رغبت دلائی، پرسویٹ کیا کہ یہ بڑی قیمتی دولت ہے، اس کو جانے نہ دو. اب اصل تو کائنات میں ہدایت دینا ہدی للمتقین ہدی للناس، اسی کو ہدی للناس بھی کہا، اسی کو ہدی للمتقین بھی کہا. یہ چھوٹے موٹے کو بھی ہدایت دیتا ہے یہ قرآن، اور اگر اپنی منتہائی عروج پر پہنچا ہوا ہو تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. اب نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت صحابہ کو تبلیغ پر معمور فرمایا انہوں نے 7 صحابہ کو منتخب کیا. اور دین سیکھنا تو ان سے سیکھو، باوجود کہ صحابہ جو کلہم عدول، اگر اس جملے پر فقہا نے کافی تنقیدی تبصرے کیے ہیں کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ہمارا موضوع صحابہ پر تنقید کرنا ہے ہی نہیں، ہمارا موضوع ان کی تعریف کرنا ہے. سرکار کے صحابہ تو بڑی چیز ہے، سرکار کے جانوروں کی بھی تعریف کرنا، سرکار کے جانور واقعی قابل تعریف ہے، سرکار کے پرندوں کی تعریف کرنا، سرکار کے شہر کے کانٹوں کی تعریف کرنا، سرکار کے شہر کی مٹی کی تعریف کرنا. امام قاضی ایاز نے لکھا کہ ایک آدمی نے دبی آواز سے کہہ دیا، امام مالک ہر وقت مدینہ شریف کی تعریف کرتے کہتے مدینہ طیبہ کی مٹی نورانی ہو گئی، سرکار تشریف لائے، پہلے کالی تھی بعد میں سرخ ہو گئی ہے، نورانی ہو گئی ہے. ویسے ہی کہتے تھے. جب آپ کے پاس شہادت گزر گئی آپ نے اس کو 80 درہم بھروائے، کہا تو نے سرکار کے شہر کی ہتک کی ہے. تو ہم اس مذہب کے لوگ ہیں کہ کوئی پہلو ایسا ہم استعمال کر ہی نہیں سکتے ایمان کی سلامتی کی چاہیے تو کہ جو عیب کی نسبت سرکار کی طرف کرتے ہیں، مگر یہ کہ ان میں سے جن کو تبلیغ کا کمپیٹنٹ قرار دیا، جن کو سرٹیفکیٹ جاری کیا، ان کو یہ بتلا دیا کہ صرف داڑھی لمبی کر لینا، کرتا لمبا پہن لینا یہ تبلیغ کے لیے کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے صلاحیت بھی چاہیے ہوگی.
جیسا میں نے تمہیں اجازت دی ہے آئندہ اجازت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. لیکن جب آل بیت کی باری آئی یہ فرمایا تمہیں دو بلند پائے چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرا میری آل بیت. اگر آل محمد یہاں کہہ دیتے تو کلو تقیر نکیر و علی کی گجری جاری رہتی, لیکن فرمایا میری وہ آل بیتی عطرتی. یار یہ آل بیت کہنے کے بعد عطرت کہا کیوں؟ پہلی فصل ہے امت میں آل البیت ہونا. ہاں, اور یہ کسی کلی کی جو فصل ہوتی ہے یہ اس کے اندر امتیازی کردار ادا کرتی ہے. اس کلی میں جتنے شریک ہوتے ہیں, اس حقیقت میں جتنے شریک ہوتے ہیں ان کو جدا کرتی ہے. معلومہ آل بیت نے امت کے ہر فرد سے اس کو جدا کیا ہے. لیکن گھر میں رہنے والے سلمان فارسی بھی ہیں, واصلہ بن الاسقا بھی ہیں. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کے آل بیت میں سے ہے کہ نہیں؟ آپ نے واصلہ بن الاسقا کو انت من آل بیتی, تو میری آل بیت میں سے ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کہا سلمان منا آل بیت, سلمان فارسی ہم آل بیت میں سے ہے. تو اب یہ بات سمجھی جا سکتی تھی کہ جن کو قرآن کی تعلیمات کے لیے مامور کیا ہے ان میں سے جتنے بھی گھر والے ہیں وہ کہا نہیں, اس سے مراد میری آل بیت ولادت ہے, عطرت. ہاں, یہ دوسری فضل اس لیے لگائی نہیں تو آل بیت کی فضل سے وہ ممتاز ہو گئے تھے. اب یہ سوال اٹھتا تھا کہ جن کو تبلیغ پر مامور کیا تھا ان کے کیریکٹر کو سرکار نے خود بلڈ اپ کیا تھا, ان کو سرکار نے اجازت دی تھی کہ یہ اہل ہیں تبلیغ کرنے کے. اب جو آل بیت کے بارے میں آئی بات, کہا ان کے تبلیغ کا اعلان تو کر, کیریکٹر سرٹیفکیٹ میں جاری کرتا ہوں, اور جو طاہرکم تطہیرا ہم یہ ضمانت دیتے ہیں کہ ان کی مجموعی حیثیت پاک ہے. مجموعی حیثیت, یہ بات یاد رکھیے آپ. ہاں, یعنی ائمہ آل بیت کے بارے میں معصومیت کا عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے, نہ کسی صحابی کے بارے میں ہے, نہ کوئی صحابی معصوم ہے نہ کوئی آل بیت معصوم ہے. مجموعی حیثیت کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کے اجماع کے بارے میں صحت دلیل کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ اصولیوں کا قاعدہ بتا رہا کہتا تو بڑا مارے گھر کسی میں بیچو نا تو پتہ لگ سی. ہاں, اجماع کی کہ قانون کا خود معصوم ہونا شرط ہے, یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اگر قانون خود ہی گنہگار نکلا ہے تو گنہگاروں کو سزا کیوں دیتا پھرتا ہے؟ گناہ جب ہمارا اسلام قرآن بھیجا ہے وہ خود معصوم ہے, حدیث آئی ہے صاحب حدیث معصوم ہے. اجماع کے بارے میں معصومیت کی جب تک دلیل نہ ہو اجماع کو بطور سورس آف لا کے استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتے. بات کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کنسنسس آف کمپیٹنٹ مسلم اسکالر آف دا ایج, اس کا نام ہوگا اجماع. اب اس کے لیے یہ شرط ہوگا کہ لا اٹ سیلف مسٹ بی انوسینٹ, وہ خود معصوم ہو. تو جو گنہگار بنانے والا ہو اس کی بنائی ہوئی چیز کس طرح معصوم ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو جب کوئی ضروری گل کرنی ہے نا پورا مثبت ہی چلے گا. ہوں گل کر سمجھ ساری زندگی پتہ ممکن ہے نہ سنی جائے. بندے کو مرنے کو پہلے فائدہ اٹھائی گی نا. تو جوان آدمی تو چار دن فالتو رہنا دنیا چ ہوں کوئی باجرے پکڑنے نے تو اصا کل ٹر جانا تو سارا آپ ہی تک سمجھو بات. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون کی قانونیت کے لیے معصومیت قانون شرط ہے, نہیں تو یہ پوری دنیا کے قانونوں پر آپ کا الزام کیوں ہے؟ کہتے پوری دنیا کے قانون بنانے والے ان کے سورس آف لا کیا ہیں؟ ان کے سورس آف لا جو ہے لیجسلیچر ہے. تو لیجسلیچر میں پوری دنیا کا گرد و غبار اکٹھا ہوتا ہے وہ بناتے ہیں. اب ان کی اپنی مقامی عدالتیں, دشمنیاں, اپنے دشمنوں کو گھیرنا, اپنی اپوزیشن کو دبانا, اپنے لیے چور دروازے رکھنا, اپنے ساتھیوں کے لیے ایسے ایکسیپشنز رکھنا تاکہ اپنے دوستوں کو ہتھکڑی نہ لگے, دوسروں کو کسی طرح سے انٹینگل کرے. جب اتنی باتیں قانون میں شامل ہو جائیں تو لیجسلیچر پھر کیا ہے جلدی چو کا مربع. دوسرا سوشل جسٹس, معاشی انصاف. معاشی انصاف کون کرے گا؟ جو معاشرے کے حکمران ہیں. جب ان کا دامن پہلے سے داغدار ہے وہ انصاف کیا کریں گے؟ پریسیڈنٹس آف کورٹس, عدالتی نظائر کو کون قائم کرے گا؟ قائم کرنے والے کون ہیں؟ کہ وہی ہیں
کہ جو معاشرے کے ممبر ہیں ان کا دامن پہلے سے داغدار ہے تو ان کی عدالتی فیصلے بھی اسی طرح داغدار ہوں گے. اب رہ جاتا ہے کسٹمری لا، قانون رواج. قانون رواج کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا. وہ کافروں کی پگڑی کی طرح مسلمانوں کسی جنگ یہ مسلمانہ کافی بدلی کی دینا منیا جوگی تے پیٹھا داروں سیان میں کون کو آیا کوئی داڑھی مچھ رکھی ہے کوئی پتہ لگنا جامد شامد تو جب سارے پار ہی کی تھی ہے کیا پتہ ہے گورا ہے کہ کالا ہے کھوڑا ہے. وہ تک کہ ہندوؤں جی بھی یہ اصل کہ اکثر مسلمان نہیں تمہارے ساتھ نہیں لڑائی یہ کرنے پہ انہوں نے یہ کر کی تھی. انہوں نے کہا اصل مسلمان ہوں. انہوں نے کہا مسلمان تے حضور نبی اللہ پڑھو نماز. ایک بندہ کیا کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا کانوں کو ہاتھ لگاؤ میرے بھائی ہیں. رکوع پر کیا لگا گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤ میرے بھائی ہیں. یہ سجدے کیا لمبے پڑھ پڑھ جاؤ میرے بھائی ہیں. وہ کوئی شرارتی بندہ سا اٹھی نا اگلی صفحہ جنا بندہ سا اس کی پیچھوں ایک سبر ماری سے زٹ وہ بازی کھائی اگلے کو کچھ لگا اٹھا سمجھا یہ اپنا مادہ نہ رکھنا مارے مارے خیر امام کی لگی نا تو نام بازی کھائی تو کسی پیا اٹھانا کیسے یہ کسی بدتمیز نے کیا ان کا پیچھے سے یوں ہی چلی آ. یہ 4 سورس آف لا ہے. یہ قانون کے اندر بس جو آپ کا جورسپروڈنس ہے نا اس کے اندر کسٹمری لا، لیجسلیچر، سوشل جسٹس اور جوڈیشل پریسیڈنس یہ 4 سورس آف لا ہے. 5ویں سورس آف لا کو شامل کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی نہیں ہو سکا. پروفیشنل اوپینین یہ جو ماہرین ہیں وہ رائے دیں کہ کیا ہونا چاہیے. اب پوری دنیا کے قانون پر آپ کا یہ اعتراض کیوں ہے کہ جو قانون بنانے والے ان کے اپنی ذاتی اغراض مان ہوتی ہیں وہ گنہگار ہیں. گنہگار کا بنایا ہوا قانون اس کے اغراض سے زخمی ہوتا ہے. اب اجماع کو اس ترازو پر تو لے گے اگر کہیں جناب یہ اجماع جو ہے یہ کمزور دلیل ہے معصوم نہیں ہے اس وقت ہمارا قانون یہ بات کس نے لکھی ہے؟ یہ ابو محمد عبد الحق نے جو نامی شرح حسامی ہے اجماع کی بحث اس نے لکھی ہے. اس نے کہا اتفاق ملت ایک ایسی چیز ہے کہ جب ملک اور قوم کے مذہبی پیشوا جو خدا سے ڈرنے والے ہیں اگرچہ وہ سارے ہی غیر معصوم ہیں لیکن غیر معصوموں کا اجماع بھی معصومیت کی ضمانت ہے. اس لیے مسلمانوں اکٹھے ہو کے اجماع بھی ایک چیز نکلی. اب جس طرح اجماع کی سند سرکار لا یجد امتی علی الضلالہ اسی طرح میں کہتا ہوں آل بیت اطہار کی جو تطہیر ہے کہا یہ اعتراض کے قابل بات ہے نا کہ لوگوں کو کوئی بات کہے خود نہ کرے. اس کا کیریکٹر اس کی کیریکٹر کی صفائی کون پیش کرتا ہے؟ کہا امت کی تو پیش کر آل بیت کی میں پیش کرتا ہوں. امت کی ضمانت تو پیش کر آل بیت کی ضمانت میں پیش کر. اب اذان کا وقت ہے. اذان کا ہے.